فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. غم مت کرو. آپ بچے کو فضا میں اچھالتے ہو پھر سنبھالتے ہو. بچہ ہنستا ہے، اسے یقین ہے کہ میرا باپ مجھے اپنی باہوں میں لے لے گا. رب العالمین باپ سے زیادہ مہربان، زیادہ رحیم، زیادہ کریم ہے. وہ بندے کو اچھالتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، پھر سنبھالتا ہے، آزمائش سے نکالتا ہے. کیا میرے بندے کو مجھ پر یقین ہے؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رات کے وقت ہجرت کے لیے نکلے. ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کو بستر پر سلایا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ غار کی جانب پہنچتے ہیں. دشمن اپنے مکمل وسائل، مکمل طاقت اور مکمل کاوشوں کے ساتھ آپ دونوں کی تلاش میں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور یار غار دونوں غار میں ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ یار غار جو ہیں وہ ان حالات میں پریشان ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پریشانی دیکھتے ہوئے ان کو کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا. غم مت کرو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. تم پریشان حال ہو، لا تحزن غم مت کرو. تم تکلیف میں ہو، لا تحزن غم مت کرو. تم دکھی ہو، لا تحزن غم مت کرو. تم رنجیدہ ہو، لا تحزن غم مت کرو. تم مصیبت زدہ ہو، لا تحزن غم مت کرو. تمہیں ملال ہے، تمہیں صدمہ ہے، لا تحزن غم مت کرو. تم غمگین ہو، لا تحزن غم مت کرو. نبیوں نے، رسولوں نے اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے اسی بات کا پیغام دیا. غلطی و کوتاہی ہو چکی تو آدم علیہ السلام کا پیغام ہے لا تحزن غم مت کرو. قوم بات سننے کو تیار نہیں تو نوح علیہ السلام کا پیغام ہے لا تحزن غم مت کرو. شہر کے لوگ مخالف ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہے لا تحزن غم مت کرو. بادشاہ دشمن ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہے لا تحزن غم مت کرو. قوم آگ میں ڈالنا چاہتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہے لا تحزن غم مت کرو. ظالم بچوں کے قتل کا حکم دے چکا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا پیغام ہے لا تحزن غم مت کرو. جادوگروں سے مقابلہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا پیغام ہے لا تحزن غم مت کرو. سامنے سمندر اور پیچھے لشکر ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا پیغام ہے لا تحزن غم مت کرو. بیمار ہو تو ایوب علیہ السلام کا پیغام ہے لا تحزن غم مت کرو. بے اولاد ہو تو زکریا علیہ السلام کا پیغام ہے لا تحزن غم مت کرو. بیٹا نظروں سے دور ہے تو یعقوب علیہ السلام کا پیغام ہے لا تحزن غم مت کرو. مچھلی کے پیٹ میں قید ہو تو یونس علیہ السلام کا پیغام ہے لا تحزن غم مت کرو. بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا ہے تو یوسف علیہ السلام کا پیغام ہے لا تحزن غم مت کرو. بلا جرم قید میں ڈال دیا گیا ہے تو یوسف علیہ السلام کا پیغام ہے لا تحزن غم مت کرو. خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے اسی بات کا پیغام دیا. یتیم ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے لا تحزن غم مت کرو. بچپن میں ماں کی شفقت اور ماں کا سایہ چھن چکا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے لا تحزن غم مت کرو. شر پسند پتھر برساتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے لا تحزن غم مت کرو. شہر سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے لا تحزن غم مت کرو. مخالف آوازیں کستے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے لا تحزن غم مت کرو. بیٹے کی وفات ہو چکی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے لا تحزن غم مت کرو. دشمن گھر کے دروازے پر تلوار سونتے کھڑا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے لا تحزن غم مت کرو. چہرہ زخمی اور خون آلود ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے لا تحزن غم مت کرو. مشکل میں، مصیبت میں جس کو آدم علیہ السلام نے پکارا یا اللہ، جس کو نوح علیہ السلام نے پکارا یا اللہ، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے پکارا یا اللہ، جس کو اسماعیل علیہ السلام نے پکارا یا اللہ، جس کو اسحاق علیہ السلام نے پکارا یا اللہ، جس کو یوسف علیہ السلام نے پکارا یا اللہ، جس کو یعقوب علیہ السلام نے پکارا یا اللہ، جس کو یونس علیہ السلام نے پکارا یا اللہ، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے پکارا یا اللہ، جس کو عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا یا اللہ، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا یا اللہ، اسی کو ہم پکاریں گے یا اللہ. پریشانی نے دستک دی ہے تو کہو ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تند ہوا کا سامنا ہے تو کہو ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. صحرا میں راہ بھٹک چکے ہو تو کہو ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. سمندر کی موجیں منہ کھولے کھڑی ہیں تو کہو ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کشتی ڈوب رہی ہے تو کہو ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. قافلہ چھوڑ کر جا چکا تو کہو ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. رات اندھیری اور تاریک ہے تو کہو ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. غم نے کلیجہ چیر دیا تو کہو ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے.
مایوسی محرومی کو چھوڑ کر، ملال نا امیدی کو چھوڑ کر، رنجیدگی اور یاس کو چھوڑ کر، ڈپریشن اور ڈسٹریس کو ترک کر کے، سارو اور سیڈنس کو ترک کر کے، ڈسپریشن اور ڈیزولیشن کو ترک کر کے، انگزائٹی کو ترک کر کے، یقین و تیقن کے ساتھ، ایمان اور ایقان کے ساتھ، اعتماد و اعتبار کے ساتھ، آسرا اور امید کے ساتھ، امید اور توکل کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ، امنگ اور آرزو کے ساتھ، آس اور بھروسے کے ساتھ، فیتھ اور ٹرسٹ کے ساتھ، کانفیڈنس اور کنوکشن کے ساتھ، ریلائنس اور بلیف کے ساتھ، آپ کے دل سے، آپ کے دماغ سے، آپ کے سینے سے، آپ کی سوچ سے، آپ کے فکر سے یہ عبارت محو نہیں ہونی چاہیے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔